السلام علیکم میرے تھر کے بھائیوں بہنوں، دیوالی مبارک۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایک بار پھر میں اپنے تھر کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دیوالی منا رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی برابری میں یقین رکھتی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں برابری کی سیاست سکھائی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک ساتھ چلنے کی سیاست سکھائی ہے۔ ہم رنگ اور نسل میں، نہ مذہب میں، کسی بھی فرق میں یقین نہیں رکھتے۔ ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک ہی رہیں گے۔ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو تقسیم کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، جو نفرت کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس تقسیم اور نفرت کی سیاست کو رد کیا ہے، اور اس کے سب سے بڑا ثبوت میرے تھر پارکر کے عوام ہے۔ جب میں ملک کا تاریخ میں سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا تو جہاں میں جاتا تھا میں اپنا تھر پارکر کا ذکر کرتا تھا کہ جو پاکستان کے بارے میں ایک غلط فہمی بین الاقوامی میڈیا میں موجود ہے، اس کا جواب میرے تھر پارکر کے عوام ہے۔ میں جب بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ بھارت پہنچا تھا آپ کا نمائندگی کرنے کے لیے، تو وہاں بھی مجھے اپنا تھر پارکر یاد آیا، اس لیے کہ وہاں جو مودی سرکار کی حکومت ہے، جو مودی سرکار کا جماعت ہے، وہ بھارت کی کسی بھی اقلیت کا نہ ان کا نمائندگی ان کا جماعت میں ہے، اور نہ ان کا نمائندگی ان کا سیاست میں ہے، ان کا پارلیمان میں ہے، وہ تو کہیں نہیں ہوتے۔ تو میں بھارت میں جا کے اپنا مہیش ملانی کا ذکر کرتا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے
تاریخ رقم کیا ہے کہ مہیش ملانی صاحب پاکستان کا جنرل سیٹ پہ نیشنل اسمبلی پہ منتخب ہوا میرا امیدوار ہے. اور بھارت کے سرزمین پہ کھڑا ہو کے میں نے ان سے سوال کیا کہ مودی جی مجھے دکھائے یا اپنا پارلیمان میں اس نے اگر کسی ایک جنرل اسمبلی کی سیٹ اپنا بھارت میں جو مختلف اقلیت کے کمیونٹیز ہیں ان میں سے ایک بھی مودی سرکار کا جماعت کا نمائندگی نہیں کر سکتے تو جو پاکستان کو ایک انتہا پسند ممالک کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں جو پاکستان کا کردار کشی کرتے ہیں ان کا جواب پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کا جواب تھر پارکر کے عوام ہے مودی سرکار کو جواب پاکستان پیپلز پارٹی کے تھر کے جیالے ہیں. میں آج اس خوشی کے موقع پہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سکیڈول تو ابھی تک نہیں آیا. ہمارا جو الیکشن کیمپین ہے الیکشن سکیڈول آنے تک تو وہ باقاعدہ شروع بھی نہیں ہوا ہے مگر جس جوش اور جذبہ اور جس تعداد میں آپ یہاں آج موجود ہو آپ نے تھر پارکر کا فیصلہ سنا دیا ہے. فیبری 8 کو انتخاب کا دن ہوگا اور اس دن پہ انشاءاللہ تعالی میرے تھر پارکر کے بھائی میرے تھر پارکر کے بہنوں اسی تعداد میں اسی جوش میں اسی جذبہ کے ساتھ نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی تیر کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی عوام کی جیت ہوگی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور قائد عوام کا دیا ہوا منشور ہے. چند بنیادی اصول ہے کہ ایک اسلام ہمارا دین ہے, دو کہ جمہوریت ہمارا سیاست ہے, مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نعرہ تو وہی ہے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے
سب سے پہلے لگایا تھا اور جو اس کے بعد 30 سال کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی نعرہ کے مطابق سیاست کی، اسی نعرہ کے مطابق حکومت کی، اور وہ نعرہ جتنا تب اس کا اثر تھا، جتنا 70 کے دہائی میں یا 90 کے دہائی میں اس کا ضرورت تھا، آج اس کا زیادہ ضرورت ہے۔ وہ نعرہ کیا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا نعرہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب تک غربت ہے، جب تک بے روزگاری ہے، جب تک مہنگائی ہے، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ رہے گا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ رہے گا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور رہے گی۔ مگر اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ 2024 کا الیکشن میں پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے، تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکردگی ہے۔ آئے پوچھے اس ریگستان میں رہنے والے لوگوں سے کہ پی پی حکومت سے پہلے اس ریگستان میں نہ ہمارے پاس اتنا سڑکیں تھے، نہ ہمارے پاس ایئرپورٹ تھا، نہ ہمارے پاس تعلیم کے ادارے تھے، نہ ہمارے پاس صحت کے ادارے تھے، نہ ہمارے پاس روزگار کے موقع دیے جاتے تھے۔ مگر جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواب تھی، وہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر بدلے گا پاکستان کا دعویٰ نہ صرف دعویٰ کر دیا مگر یہ ثابت کر دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 90 کے دہائی میں تھر کول کا خواب دیکھی تھی، اور وہ خواب ہم نے جا کے اب اپنے حکومت میں اس پہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پورا تھرپارکر کی شکل بدلی ہے، تھرپارکر کی معیشت بدلی ہے، تھرپارکر کی انفراسٹرکچر بدلی ہے۔ صرف ایک تھر کول بلاک 2 سے تھرپارکر کے عوام کو 20,000 صرف اور صرف تھر بلاک 2 سے روزگار کے موقع یہاں کے عوام کو ایک تھر بلاک 2 کا اس سے ملتا ہے۔ تھر بلاک 1 پہ بھی کام شروع ہوا ہے، اس سے بھی یہاں کے عوام کا تو روزگار کے موقع، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا کام
जारी रहेगा और जिस तरीके से ये पहले ब्लॉक 1 ने और ब्लॉक 2 ने मौके दिए हैं, आगे जाके जो मजीद काम करेंगे उससे सबसे पहले यहाँ के मुकामी लोगों को फायदा पहुंचाया जाएगा। जब मैं कहता हूं कि थरपारकर मेरा मंशूर है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहां का कारकर्दगी है, यहां का मेहनत है, उस पे मैं फख्र करता हूं और उस हद तक फख्र करता हूं कि मुल्क भर में अपना इलेक्शन यहां का कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हूं। मगर साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके मेहनत करेंगे, मैं और आप मिलके जिदोजहद करेंगे तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को हम मिलके मुकम्मल करेंगे। हमने ये तय किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। ऐसा कोई सियासी जमात जिसका मैं जिक्र करूं और कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं कायद अवाम का नवासा हूं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा हूं। मेरा मुखालिफ गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस महंगाई का भी मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस गुर्बत का भी मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस बेरोजगारी का भी मुकाबला करेंगे। और आपको मालूम है कि रोजगार जो आपका हक है, जो मेरा नौजवान भाई बहनों का हक है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवा सकती है। आपको मालूम है कि गुर्बत का मुकाबला करना तो मेरा खानदान 3 नस्लों से हम ये जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। कायद अवाम ने अपना दौर में जो इस्लाहात करने थे उसके मुताबिक मजदूर को ताकतवर बना दिया, किसान को हारी को ताकतवर बना दिया, गरीब को ताकतवर बना दिया। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी इसी सिलसिले को आगे लेते हुए ना सिर्फ नौजवानों को, मेरे भाइयों को रोजगार के मौके, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस बात पे यकीन रखती थी कि मर्द भी काम करेंगे और औरतें भी रोजगार कर सकती है, औरतें भी कमा सकते हैं। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया को सामने रखते हुए हम अपने भाइयों को भी रोजगार पहुंचाएंगे और अपने बहनों को भी रोजगार दिलवाएंगे। और ये मेरा ना सिर्फ एक नारा है, मैंने ये करके दिखाया है। मेरे थरपारकर के बहने मेरे गवाह है कि पीपी की हुकूमत से पहले थरपारकर में किसी को रोजगार का मिलना तो दूर की बात, हमने थरपारकर के औरतें को, मेरे बहने को थरकोल में रोजगार दिलवाए हैं। वो ना सिर्फ थरकोल के सबसे पहला खातून इंजीनियर
تھر پارکر سے تعلق رکھتی ہے، مگر انجینئر سے لے کے میرے جو وہ تھر کول کے ٹرکس چلاتے ہیں وہ بھی ہمارے بہنیں ہیں، وہ بھی اس منصوبے کا فائدہ لے رہے ہیں۔ اسی سلسلہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے جو آج کل کا مسائل ہے، جو آج کل کا معاشی بحران ہے، جو آج کا معاشی مشکلات ہے، اس کا حل انشاءاللہ تعالی میں اور آپ ہی نکال سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارا منشور میں، ہمارا نظریہ میں ان مسئلے کا حل ہے۔ پیپلز پارٹی کا خیال میں، پیپلز پارٹی کا نظریہ کے مطابق آپ نے پسماندہ طبقات کا خیال رکھنا ہے، کمزور طبقات کا خیال رکھنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب ان کا جیب میں پیسہ آئے گا، جب عوام کا جیب میں پیسہ جاتا ہے تو پورا معیشت کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم دوسری جماعتوں کی طرح صرف اشرافیہ کو، صرف چند خاندانوں کو، صرف ایک مخصوص طبقہ کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کا معیشت چلتا ہے، مگر ملک کا معیشت نہیں چلتا۔ ملک کا معیشت صرف تب چلتا ہے جب آپ کے بچوں کو روزگار ملے، جب آپ کے عورتوں کو بھی روزگار ملے، جب 5 سال کے اندر ہی اندر ہم کم از کم تنخواہ کو انشاءاللہ تعالی دگنی کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صدر زرداری کا تحفہ تھا جو آج تک ہمارا غریب ترین عورتوں تک، ان کے گھروں تک مالی مدد مل رہا ہے، سپورٹ مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت بننے والی ہے، آپ کی حکومت ملک بھر میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے ماضی میں ہم نے اسی قسم کے انقلابی پروگرامز لے کر آئے ہیں جس کا فائدہ کسی امیر آدمی کو نہیں، جس کا فائدہ اشرافیہ کو نہیں، مگر جس کا فائدہ صرف اور صرف عام آدمی تک ہے، جیسے ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا 1-2 منصوبے ایسے ہوں گے۔ ایک جو ہمارا ہاری کارڈ ہوگا، اور ہاری کارڈ ہم ویسے بنائیں گے جیسے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کارڈ بنایا تھا، اور اس کے تھرو ہم ڈائریکٹ اپنے ہاریوں تک، اپنے کسانوں تک ان کو مدد پہنچائیں گے۔ آگے جا کے جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہے اور حکومت نے کسی چیز کا، کھاد کا یا بیج کا یا کسی چیز کا مدد دینا ہے، سپورٹ دینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مدد میرا ہاریوں تک، میرے کسانوں تک، ان کے جیب میں سیدھا جائے گا، کسی بڑے مل کے مالک کے پاس یا کسی انڈسٹری کے پاس ہم وہ سبسڈی انشاءاللہ تعالی نہیں دیں گے۔ دوسرا، قائد عوام نے محنت کشوں کے لیے اور مزدوروں کے لیے اصلاحات لے کر آئے۔ ہم نے اس سفر کو آگے لینا ہے۔ ہم نے مزدوروں کو ہر وہ پریشانی کا خیال رکھنا ہے جس سے چاہے وہ ان کی بچے کی تعلیم ہو، ان کے اپنے ان کا خاندان سے یا آپ کا ان کا اپنا علاج ہو، مختلف طریقے سے جو ہم نے مدد پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی اپنے مزدوروں تک، تاکہ وہ اپنا محنت کر سکے، اپنا کام کر سکے، اور ان کا بچہ کا تعلیم کا ذمہ داری میرا ہوگا، ان کے نوجوانوں کا تعلیم کا ذمہ داری حکومت کی ہوگی، وہ بیمار ہو تو ان کا علاج بھی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا، تاکہ وہ محنت کر سکے، وہ اپنا مزدوری چلا سکے، اپنے لیے کما سکے، ملک کے لیے کما سکے۔ یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو مزدور کارڈ لے کر آ رہی ہے، اس مزدور کارڈ کے مطابق
जो मजदूर मेहनत करते हैं उनको ये तमाम के तमाम फायदा डायरेक्ट उनके पास जाएगा, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं, सीधा उनके पास, ताकि वो अपने बच्चे के, अपने खानदान का ख्याल रख सके। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं जो हुकूमत में काम करते हैं या बड़े बड़े इदारे में काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खेत मजदूर है, जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानें में काम करते हैं, ये तमाम मेरे मजदूर भाई बहनों के लिए इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ऐसे काम किया है और यही तरीका है। इसी किस्म का इनकलाबी काम करना पड़ेगा जिससे हम जो पसमानदा तबकात है, हुकूमत ने उसका पूरा साथ देना है इंशाअल्लाह ताला, और हम इस मुश्किल वक्त से, इस मुआशी बहरान से मुकाबला भी करेंगे और साथ मिलके अपने अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। साथियों, पाकिस्तान के इंतखाबात आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे ये इलेक्शंस लड़ रहे हैं। मैं ना दाएं बाएं देखता हूं, मैं पाकिस्तान की आवाम की तरफ देखता हूं। मैं आप ही से ताकत लेता हूं, आपकी ताकत से फिर आगे जाके सियासत करता हूं, और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम पे अपना भी किस्मत, अपना भी मुस्तकबिल मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आप ये फैसला करेंगे। आप अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुनेंगे तो हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी और का फैसला करते तो वो भी हम मान जाते, मगर मुझे नजर आ रहा है कि फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। और पाकिस्तान के अवाम इस बार, पाकिस्तान के अवाम किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम जब फरवरी 8 को इलेक्शन के लिए निकलेंगे तो उनके सामने 2-3 जमातों का चॉइस होगा। एक उनका वो तहरीके इंतशार जिन्होंने मई 9 को हमारे इदारे पे हमले किए, जिन्ना हाउस पे हमला किया, जो यहाँ के बारे में कहते थे उनका वजीर आजम कि ये तो इलाका हमारा नहीं है, ये तो अवाम हमारा नहीं है, उसको तो पाकिस्तान की अवाम भी इंशाअल्लाह ताला रद्द करेंगे।
इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरी तरफ हमारे वो दोस्त है, याद है ना हमारे दोस्त, वो भी लड़ रहे हैं, उनका हक है। मगर अगर वो समझते हैं कि वो तरीके इंसाफ को नकल करके इलेक्शंस लड़ सकते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम फरवरी 8 को उनको भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। फरवरी 8 को पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे, तीर को जितवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी अगर साथ है तो हम कायदे अवाम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। अगर आपके साथ है तो इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। अगर सदर जरदारी की मेहनत की वजह से चंद महीनों के लिए उनका वजीर आजम बन सकता है, तो इस दफा सदर जरदारी की मेहनत से इंशाअल्लाह ताला जियाला भी वजीर आजम, जियाला भी वजीर आला, और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नामुकम्मल मिशन है, जो हमारे शहीदों का नामुकम्मल मिशन है, वो इंशाअल्लाह मैं और आप मिलके मुकम्मल करेंगे। हम ये जो पुराना रवायती सियासत है, जो पुराना सियासतदान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान के अवाम उस रवायती सियासत को रद्द करेंगे, उन सियासतदानों को रद्द करेंगे, उस नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द करके तीर को जितवाएंगे, अवामी राज कायम करेंगे और हम मिलके हुकूमत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर दिवाली मुबारक। जिए भुट्टो। चलो अभी नहीं रुकेंगे, जुल्म के आगे झुके हैं ना झुकेंगे, बीबी के सपने को पूरा करेंगे, हमें जिया ले किसी से ना डरेंगे। इस नारे में सच्चाई की है तासीर, दुश्मन के सीने लगे बन के तीर। जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम। मुल्क की किस्मत हम बदलेंगे, हाथ में हाथों को देख के चलेंगे। खुशहाली का करके सफर हम, महंगाई की थोड़े कमर हम, रेबर अपना बीबी का बेटा, अपना हिस्सा लार बिलावल। कोई कहे के कौन बिलावल, उसको बता दो भुट्टो की शमशीर बिलावल, बीबी की तस्वीर बिलावल, सरदारी का तीर बिलावल, सूबों की जंजीर बिलावल, दल में मीर बिलावल। सब दुनिया को आज सुना दो एक ही नारा सुबह हो शाम, एक ही नारा सुबह हो शाम। जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम, जिए बिलावल जिए भुट्टो जिए अवाम। दर्द शऊर का किसने दिया हम सबको, दर्द शऊर का किसने दिया हम सबको। कौन सियासत लाया गरीब के सहनों में, किसने पाकिस्तानी को आइन दिया। कौन था
جس نے عام عوام کو سمجھایا، تم طاقت کا سر چشمہ، تم پاکستان، حق ہے سب کا روٹی کپڑا اور مکان، اس نے قائم کی صوبوں کی یہ زنجیر، نعرہ لگاؤ Thank you, Tharparkar. Well done, Tharparkar. Love you. جیے بی بی بے نظیر۔ چلے چلو ابھی نہیں رکیں گے، نہ رکیں گے، ظلم کے آگے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ جھکیں گے، بی بی کے سپنے کو پورا کریں گے، کریں گے، ہمیں جیا لے کسی سے نہ ڈریں گے، نہ ڈریں گے، اس نعرے میں سچائی کی ہے تاثیر، ہے تاثیر، دشمن کے سینے لگے بن کے تیر، بن کے تیر، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام۔ تاثیر، دشمن کے سینے لگے بن کے تیر، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام۔ ملک کی قسمت ہم بدلیں گے، ہاتھ میں ہاتھ کو دے کے چلیں گے، خوشحالی کا کر کے سفر ہم، مہنگائی کی توڑے کمر ہم، لیبر اپنا بیوی کا بیٹا، اپنا حصہ لار بلاول، کوئی کہے کہ کون بلاول، اس کو بتا دو، اس کو بتا دو، بھٹو کی شمشیر بلاول، بیوی کی تصویر بلاول، سرداری کا تیر بلاول، صوبوں کی زنجیر بلاول، برادر میں میر بلاول، سب دنیا کو آج سنا دو ایک ہی نعرہ صبح و شام، ایک ہی نعرہ صبح و شام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے عوام، جیے بلاول جیے بھٹو جیے عوام، جیے عوام۔ درس شعور کا کس نے دیا ہم سب کو، درس شعور کا کس نے دیا ہم سب کو، کون سیاست لایا غریب کے سینوں میں، کس نے پاکستانی کو آئین دیا، کون تھا جس نے عام عوام کو سمجھایا، تم طاقت کا سر چشمہ، تم پاکستان، حق ہے سب کا روٹی کپڑا اور مکان، اس نے قائم کی صوبوں کی یہ زنجیر، نعرہ لگاؤ جیے بی بی بے نظیر، جیے بی بی بے نظیر، جیے بی بی بے نظیر۔ چلے چلو ابھی نہیں رکیں گے، نہ رکیں گے، ظلم کے آگے جھکے ہیں نہ جھکیں گے، نہ جھکیں گے، بی بی کے